نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سورہ انعام اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کے ذکر کے بعد اللہ نے آخرت کے مسئلے کو بیان فرمایا. اوپر کی آیت میں گزرا اللہ نے کہ زمین و آسمان کا خالق میں ہوں، دن اور رات کے بنانے والا. پھر لوگ دوسروں کو اپنا خدا مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں، حالانکہ تم سب کو یعنی ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اور پھر ان کو موت دینے والا اور پھر وقت مقررہ پر ایک معین وقت پر سب کو دوبارہ اللہ رب العزت پیدا کرنے والے ہیں، اٹھانے والے ہیں حشر کے میدان میں. آیت نمبر 3 میں اللہ کہہ رہے ہیں ایک اور دلیل کے طور پر وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اللہ کا قرآن کریم میں انداز، اسلوب، طریقہ لوگوں کو بات پہنچانے کا، بات سمجھانے کا ایک خاص انداز ہے جو لوگوں کے ماحول، معاشرے اور ان کی فطرت سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت اس کلام کو پیش کرتے ہیں. جب ایسا انداز ہو کہ اللہ رب العزت انسانوں کی پیدائش، آسمان و زمین کی پیدائش، ان کی موت، ان کی حیات، آسمان و زمین کا اختتام یعنی قیامت، سب کو اللہ رب العزت بالتفصیل ذکر کرتے ہوئے کوئی شبہ سامنے والے کو باقی نہ رہے. منکرین آخرت، منکرین بعث بعد اليوم یعنی بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کافروں کا انکار تھا. موت کے بعد کی زندگی یعنی آخرت کی زندگی پر کافروں کو شک تھا اور ایک خدا ہونے پر لوگوں کو شک تھا. تو اللہ نے اس کی دلیل اور اس کو اتنے مکمل طور پر اللہ نے ثابت کیا کہ دیکھو میں تمہارا پروردگار ہوں، زمین و آسمان میں نے بنائے ہیں، دن اور رات میں نے بنائے ہیں، پھر تم کسی اور کو اپنا رب بنا رہے ہو. پھر اللہ نے ایک اور زبردست دلیل دی، کہا کہ تم کو میں نے پیدا کیا مٹی سے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، دوسری آیت میں، اور پھر موت کو میں نے مقرر کیا اور آسمان و زمین کو میں نے پیدا کیا، اس کے اختتام کا وقت میں نے مقرر کیا. گویا کہ سامنے والے کو کوئی شبہ اور کوئی جگہ بھی نہیں ہے اس بات کے ماننے کے علاوہ. اتنے ٹھوس اور مکمل ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بات کی. اور منکرین کے انکار، ان کی ہٹ درمی چاہے قولی ہو چاہے فعلی ہو، اس پر اللہ نے وعیدیں بھی ذکر کی، آگے بھی ذکر کر رہے ہیں. اور اللہ نے ایک اور دلیل کے طور پر فرمایا ایسا نہیں ہے کہ زمین و آسمان
کو پیدا کر کے اور انسانوں کو پیدا کر کے اللہ رب العزت جو ہے ان کے احوال سے بے خبر ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ برابر ان کی خبر کیے ہوئے ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ۔ اور جس طرح انسان کا ذکر اللہ نے کیا، اس کا بھی اللہ نے تمہارے باطن اور تمہارے ظاہر، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ گویا کہ کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے، کوئی جائے فرار ہی نہیں ہے کہ وہ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ جو تمہارے جسم کو پیدا کرنے والا ہے، وہ آپ کے ظاہر اور باطن تمہارے ہر عمل کو بھی جانتا ہے، اور آسمان اور زمین میں جو چیز ہو رہی ہے، جو مخلوق ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اس سے بچ کر جانے کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ اتنے کامل طریقے سے اللہ رب العزت اپنی توحید کا اور اپنی قدرت کا ثبوت دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اب اللہ یہاں کہتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی اللہ ہے اور زمینوں میں بھی۔ اس زمین و آسمان کا مطلب ساری کائنات اس کے سامنے ہے۔ مخلوق کے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہم آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں انگلی کو کہ اللہ دیکھنے والا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اے اللہ تو دے دے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، یہ مرتبہ بلندی کے لیے ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ صرف اوپر کی جانب موجود ہے، دائیں نہیں، بائیں نہیں، نیچے نہیں، بلکہ سب کا احاطہ اللہ کی ذات کیے ہوئے ہے، اور جگہ کی ضرورت اس کو ہوتی ہے۔ جگہ کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو جسم ہو، اور جسم مخلوق کو ہوتا ہے، مخلوق کو ہوتا ہے، اور مخلوق کی کوئی صفت خالق میں موجود نہیں۔ کیمسٹری اور فزکس میں یہ قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، یہ اصول پڑھایا جاتا ہے کہ ہر بڑی چیز چھوٹی چیز کا احاطہ کرتی ہے، ہر چھوٹی چیز بڑی چیز کے اندر آتی ہے، ایسا اس کا الٹا نہیں ہوتا کہ بڑی چیز چھوٹی چیز کے اندر آ جائے۔ ایک عام سا قاعدہ ہے، ایک رول ہے، وہ بتایا جاتا ہے، کیمسٹری اور فزکس میں بتلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے اوپر ہونے سے مراد اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جہت اوپر ہو یا نیچے ہو، یا دائیں ہو یا بائیں ہو، اوپر جتنا بھی حصہ ہو وہ اللہ سے تو بڑا نہیں ہے۔ بس عرش و کرسی میں اللہ کے ہونے سے مراد اس کا معنی اللہ کو جسم آنا نہیں ہے، اللہ کو جگہ ہونا نہیں ہے، بلکہ علو شان کے لیے، علو مرتبت کے لیے اللہ رب العزت نے وہ ثم استوى علی العرش، پھر وہ بلندی پر قائم ہوا۔ مجھے بیٹھنے کے لیے میرے سے بڑی جگہ کا میں محتاج ہوں، تب اس پر میں بیٹھ سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے تو اللہ کا عرش اللہ سے بڑا ہو گیا، نہیں، اللہ کو جسم نہیں ہے، اللہ کے لیے جہت نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بات معلوم ہوئی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ، یہاں لمبی تفصیل ہے کہ کسی فرقے نے یہ بات کہی، کسی نے وہ کہا، اللہ کو کسی نے جسم قرار دیا جس کا نام مجسمہ تھا، کسی نے اعضاء بنا دیے ہمارے جیسے ہیں، ان کو مشبہہ کہا، معتزلہ، قدریہ، یہ تمام فرقے ہیں جو دنیا میں تقدیر پر بحث کرتے ہوئے ایک الگ اپنی جماعت بنا دی۔ اللہ کے جسم پر، اللہ کے اعضاء پر بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک جسم بنا دی، اب اپنی جماعت بنا لی۔ مجسمہ ان کو کہا جاتا ہے، مشبہہ کہا جاتا ہے، معتزلہ کہا جاتا ہے، قدریہ، جبریہ، تقریباً کئی فرقے انہوں نے ان عقائد پر، ان پر بات کرتے 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 اپنا ایک نشان اور اپنی ایک راہ، اپنی ایک جماعت بنا۔ تو اللہ کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں ہے، کوئی جہت خاص نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے مرتبہ مثال دی
کہ چھوٹی سی چیز ہماری رائی کا دانہ ہماری ہتھیلی پر رکھا جائے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم رائی کے دانے کے صرف اوپر ہیں. ہم کہاں ہیں؟ رائی کے دانے کے اوپر ہیں یا نیچے ہیں، دائیں ہیں یا بائیں، کہاں ہیں؟ ہم کہیں گے کہ رائی کا دانہ کی حیثیت ہی اتنی ہے کہ اس کا سارے رائی کے دانے کا احاطہ ہم کیے ہوئے ہیں، اس کے سامنے ہی ہم ہیں. چاہے دائیں ہو ہم ہیں، بائیں ہو ہم ہیں، چاہے اوپر ہو ہم ہیں، نیچے ہو ہم ہیں. تو لہٰذا اللہ کی ذات بھی ایسی ہی ہے کہ ساری دنیا چاہے زمین و آسمان ہو، چاہے سب کچھ ہو، اللہ کے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ دائیں ہو جائے یا بائیں ہو جائے، بلکہ اس کے دائیں بھی بائیں بھی ہر طرف ہی وہی ہے. اس سے آسان مثال اور کوئی میرے خیال سے نہیں ہو سکتی کہ اس کو سمجھا جائے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سے کہا ہے. تو یہ صاف بات ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق آسمان، اللہ کی مخلوق عرش، اللہ کی مخلوق کرسی، اس کے بارے میں حدیث میں یہ ہے کہ پہلا جو ساتوں زمین ہے وہ پہلے آسمان کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک میدان میں انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، اور پہلا آسمان اور ساتوں زمین ساتوں ملا کر دوسرے کے مقابلے میں ایسی ہیں، دوسرا اور زمین ساتھ ملا کر تیسرے کے مقابلے میں، تینوں آسمان اور زمین ملا کر چوتھے. اسی طرح ساتوں زمین اور ساتوں آسمان عرش کے سامنے، اور عرش اور ساتوں زمین اور آسمان کرسی کے سامنے اس کی حیثیت کتنی ہے. تو سب کا جو ساری مخلوق ہے، ساری کائنات ہے، اس کی حیثیت خدا رب العزت کے سامنے کتنی ہے. اب اللہ کہتے ہیں اتنی بات بتانے کے بعد وہ اللہ تمہاری پیدائش کرنے کے بعد تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو محفوظ ہے اللہ کی سامنے، جائے فرار نہیں. کوئی آدمی اپنی دلیل سے سامنے والے کو بات کرتا ہے تو اس کو کسی طرف جانے نہیں دیتا، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑتا. اچھا مناظر وہی ہوتا ہے، اچھی دلیل کو ثابت کرنے والا لائر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اپنے مد مقابل کو کوئی ایک راستہ، ایک سوراخ بھی نہ دے کہ وہ وہاں سے بچ کر نکل سکے. تو اللہ تو حکیم ہے، علیم ہے، عزیز ہے، قدیر ہے، غفار ہے، قہار ہے. اس اللہ رب العزت کی دلیل کے سامنے کون؟ اللہ کہتے ہیں پھر بھی شک کر رہے ہیں، پھر بھی ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر اللہ کہتے ہیں ثم انتم تمترون. موت و حیات میں نے بنائی، تمہارے جسم کو میں نے بنایا، زمین و آسمان کا خالق میں، تمہارے اندرونی باطنی ظاہر اور باطن کے حالات کو جاننے والا میں، پھر بھی میرے بارے میں تم شک کر رہے. اور چوتھی آیت میں اللہ فرماتے ہیں لیکن حال یہ ہے ان کافروں کا، ان کو جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، رسولوں کا انکار کر رہے ہیں، ان نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں چوتھی آیت میں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کے نشانیوں میں سے آتی ہے مگر اس سے اعراض وہ کرتے ہیں. اصل میں جس کے دل پر اللہ مہر لگا دیں وہ کوئی نشانی کو قبول نہیں کرتا. اور بعض آدمی اس کا سبب اختیار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. اللہ رب العزت نے تو ہدایت کا دروازہ سب کے لیے کھول رکھا ہے. بعض لوگ اپنے عمل سے ہدایت کے دروازے کو بند کر لیتے ہیں. آپ کہیں گے مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ کون کافر ہوگا، کون مسلمان ہوگا، کون جنت میں جائے گا. یہ سب تو لکھ کر اللہ تقدیر سے فارغ ہو چکا ہے ہزاروں سال پہلے. اس کا رزق، اس کی موت سب لکھ دی گئی. بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے سوالات آئے کہ پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ جب مقدر میں لکھ دیا گیا ہے تو عمل کا کیا فائدہ؟ پھر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر صحیح عمل کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، صحیح عمل کرے گا اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا. یہ دعا مانگے گا تو اللہ اس کی تقدیر بدل دے. یہ بھی تو مقدر میں لکھا ہوا ہے. تقدیر کو تدبیر کے ذریعے سے حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تقدیر کو تدبیر کے ذریعے سے، یہ بھی تقدیر میں ہے. تقدیر کی دو قسمیں ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے
یہ بیان کیا ہے، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم، ایک کچھ اللہ کے اہم فیصلے ہیں جس میں رد و بدل نہیں ہوتا، بعض فیصلے ہر ایک انسان کے حق میں بعض فیصلے ہیں جو ہرگز نہیں بدلتے، بعض فیصلے ایسے ہیں جو اللہ نے دعا کے ذریعے سے، اس کے عمل کے ذریعے سے، اس کے نیک کام کے ذریعے سے، اس کی طلب پر، اس کی تڑپ پر، اس کے مانگنے پر دینے کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ بھئی اللہ نے تو یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے مانگنے پر، اس کے اچھے عمل کرنے پر اللہ ایسا فیصلہ کر دے۔ اللہ نے اس کا فیصلہ، اس کا رزق اتنا لکھا ہے، لیکن یہ آدمی برابر اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ نے اس کی عمر 60 سال لکھی ہے، لیکن وہ مسلسل نیک عمل کرتا جاتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، دوستوں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، اس عمل کے بدلے میں اس کو اضافہ کر دیا جاتا ہے اور 10 سال کی اللہ رب العزت نے۔ تو دو طرح کی تقدیر ہو گئی، ایک جو فیصلہ کر دیا گیا، ایک جو معلق کیا گیا ہے کہ اگر ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں جو بھی آیت آتی ہے تو اس کا جو بھی نشانی آتی ہے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ان کافروں کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی ان کے پاس نشانی آتی ہے تو اس سے یہ اعراض کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ابو جہل نے کہا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ آپ تو بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہیں، یا تو ہم پر جادو کر دیا ہے کہ ہم کو نظر آ رہا ہے، اور پھر کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بہت سے نبی جو ان کے پاس لے کر آئے تھے، انبیاء کے قصوں کو بتا کر رسالت کو اللہ ثابت کر رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ یہ تاریخ عالم جو ہے یہ ایک عبرتناک انسان کے لیے عبرتناک انجام جو پہلے قوموں کا ہوا، ایک سبق ہے اس میں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، آگے اللہ بھی فرما رہے ہیں 5ویں آیت میں بھی، فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کہ انہوں نے سچی کتاب کو بھی جھٹلایا، یعنی ان نشانیوں کو بھی جھٹلایا، ان معجزات کو بھی جھٹلایا، رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا، اور پھر سچی کتاب یعنی قرآن کریم کو بھی انہوں نے جھٹلایا۔ ان قریب ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے، ما کانوا بھی یستہزئون۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے، بعض مرتبہ جو آدمی ضد میں آ جاتا ہے اس کو کوئی بات کام نہیں دیتی، 1000 دلیلیں آپ دے لیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے، انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے تو مٹی کی صفت انسان کے اندر ہوتی ہے۔ آپ اگر کسی کو ایک دم سے کوئی بات کا حکم کریں تو وہ ہرگز قبول نہیں کرے۔ آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ہزاروں انبیاء ہیں، لیکن اس کی صفت انسان کی یہ ہے وہ ایک دم سے نیکی کو قبول نہیں کرتا، لیکن فسق و فجور آپس خود بخود آ جاتا ہے۔ فسق و فجور کے آنے میں اس کے لیے کوئی بات، کوئی نصیحت، کوئی کام کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنے آپ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ مٹی کے اندر خود رو درخت کانٹے آنے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر خود بخود آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے، وہی صفت اس کے اندر ہوگی۔ اب لیکن فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہاں بھی دیکھیے اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے فسق و فجور بھی اور تقویٰ بھی۔ تو فسق و فجور کا لفظ پہلے اللہ نے ذکر کیا، تقوی کا ذکر بعد میں کیا۔ اس کی سرشت میں، فطرت میں فسق و فجور پہلے ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد محنت کے بعد تقویٰ۔ بعض مرتبہ کسی آدمی کو سمجھانے کے لیے اس کے احوال کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی غصے میں آؤ چلو بھی نماز پڑھیں، چلو نہیں مانتا، نماز کو نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھتا، یہ اور بات ہے، نماز ہی ضروری ہے، اس کو نہیں مانتا، یہ کفر ہے۔
نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، نماز کو نہ ماننا کفر ہے۔ تو معلوم ہوا اس کے حال و احوال کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر ذکر کیا گیا ان کے ساری حالت کی خبر رکھنا ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے پچھلے ہفتے بھی مثال یہ دی ہے کہ زمین میں بیج بونے کے لیے زمین کو بیج کے برابر کرنا ہوتا ہے، اس کے موافق کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ سخت زمین میں لے جا کر بیج رکھ کر آ گئے، الحمدللہ میں نے ان کو دعوت پہنچا دی، وہ میری نصیحت قبول کر لیں گے، اس سے کوئی اثر، اس لیے کہ مٹی سے بنا انسان مٹی کی صفت ہے۔ آپ اس بیج کو اس زمین کے موافق کریں، پہلے اس کو نرم کریں، اس کے اندر کے پتھروں کو نکالیں، اس کا ذہن صاف کریں، کہیں وہ کسی پریشانی میں اٹکا ہوا ہے، کسی ٹینشن میں ہے، کسی غلط فہمی میں ہے، آپ اس سے اپنا تعلق بنا رکھیں، پھر جا کر وہ آپ کی بات کو قبول۔ انبیاء علیہ السلام کو 40 سال تک ایسے ہی اللہ نے پہلے نہیں بھیج دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک لوگوں کے درمیان رہے، کوئی وہی 40 سال تک نہیں ہے، 40 سال تک، بلکہ ان کے اندر رہے، آپ کے اخلاق کو لوگوں نے دیکھا، آپ کی سچائی کو دیکھا، آپ کی امانت کو دیکھا، ایسے گھل مل گئے کہ لوگ کہنے لگے کہ آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ گویا کہ یہ ماحول بنایا گیا پہلے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، تذکیر کے لیے، پہلے ماحول بنایا گیا، یہاں تک کہ سب کہنے لگے کہ سچے ہیں آپ، صادق ہیں آپ، امین ہیں آپ۔ إِنَّكَ لَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ آپ کے صفات پہلے ذکر کیے گئے، پھر جا کر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہ ماننے والے پھر بھی نہیں مانے۔ ابو لہب چچا نہیں مانا، ابو جہل نہیں مان سکا، ان کی بات نہیں۔ آپ کے دوست اور آپ کے دشمن تو رہیں گے ہی، ان کو آپ مطمئن نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے ان میں خرابی ہو سکتی ہے، ان کو آپ درست نہیں کر سکتے۔ آپ اپنا تعلق اللہ سے درست رکھیں اور کسی کے بات پہنچانے کے لیے اس کے حال و احوال معلوم کریں، اس کی کیفیت معلوم کریں، پھر اس کے بعد بحسن خوبی آپ اپنی بات رکھیں، تو آپ کی بات بیکار نہیں جائے گی، آپ کا کام بیکار نہیں جائے گا، وہ وقت پر۔ اسی لیے کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اسی کا نام حکمت ہے، حکمت کی ضرورت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ مزاج، موافقت، ماحول، مزاج شناسی، مردم شناسی، موقع شناسی کا نام حکمت ہے۔ کس کا؟ مزاج شناسی، مردم شناسی، موقع شناسی۔ مزاج کی پہچان، لوگوں کی پہچان، موقع مناسب ہے یا نہیں۔ آپ نکاح میں گئے، نکاح کی تقریب منعقد ہو رہی ہے، آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ جہنم پر تقریر کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ جہنم میں ایسا عذاب ہوگا، کچھ موقع ہے یہ بھائی، یہاں تو جنت کا تذکرہ کریں کہ بھی یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، دو دوست ہوں گے، آپس میں شراب کے، شربت کے جام کو چھین چھپٹ کر کے دوست کیا کر رہے ہوں گے؟ مزہ اڑا رہے ہوں گے۔ اب وہاں پر وہ بات کریں تو کچھ کیا ہوگا؟ خوشی کے ماحول کو خوشی میں رہنے دیا جائے، غم کے ماحول کو غم میں رہنے دیا جائے، دوستوں میں دوست رہیں، گھر میں جا کر بیوی کے ساتھ دوست رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی حکمت کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک لوگوں کے درمیان میں رہے، پھر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی۔ یہ اصول ہوتے ہیں، اسلوب ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تب اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ یہ لوگ اعراض کرنے والے ہیں، فقد کذبوا، اس سے پہلے بھی اعراض کر چکے ہیں قرآن کریم کی۔ جب ان کے پاس آیا تو ان کو خبر ہو جائے گی، ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کس بات کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل